اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم جو سورہ آل عمران کی ورسز 96 سے لے کر 100 تک ڈسائڈ کریں گے۔ باقی خاص شکر گزار ہیں کہ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر جو لوگ دین اسلام کو اپنانے کے بعد اس کو چھوڑتے ہیں تو کل کو وہ زمین بھر کے برابر سونا بھی اگر اللہ کو فدیہ میں دیں، بدلہ میں دیں، تو عذاب سے رہائی نہیں پا سکیں گے۔ اور یہ دین اسلام ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹیبل ہے۔ تو ان اگلی آیات میں بھی بیان کیا جا رہا ہے یہود کے جو اعتراضات تھے اسلام کے اوپر، وہ طرح طرح کی باتیں ڈھونڈتے تھے اور مختلف قسم کی پلاننگز کرتے تھے کہ کسی طرح اسلام کو ڈیفیم کیا جا سکے۔ اور وہ اس وقت سے لے کر آج بھی دیکھ لیں کہ وہ اسلام کو کبھی کہیں گے یہ دہشت گردی کا ریلیجن ہے، لٹریٹ ہیں، عورتوں کے خلاف ظلم کرتے ہیں، مختلف قسم کے اعتراضات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں، کارٹون وغیرہ بناتے۔ تو یہ قرآن پاک اس دور میں بھی لوگوں کو ڈریس کر رہا تھا، آج بھی اس کی دیکھ لیں کہ آج اس کو پڑھیں تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ آج کے جو یہود و نصارہ ہیں یا کفار ہیں ان کو یہ ڈریس کر رہا ہے۔ انا بے شک نو ڈاؤٹ، اولا پہلا فرسٹ، بیتن گھر ہاؤس، وزیا مقرر کیا گیا، اسٹیبلش کیا گیا، بنایا گیا، لناسی، لام کا مطلب ہے فار ناس، لوگوں کے لیے، للذی، وہ جو، بی ساتھ، بکا، بکا، جو بکا کا پرانا نام تھا وہ بکا تھا اور پھر اس کا جو نیا نام ہے وہ مکہ ہے۔ تو قرآن پاک میں بکا بھی آیا ہے اور مکہ بھی آیا ہے۔ اگر بات کرنی ہو یہ خوبصورتی ہے لینگویج کی، قرآن پاک کی سلیکشن کی، ورڈ سلیکشن کی خوبصورتی ہے کہ جس دور میں اس کا نام بکا تھا، اگر پرانی بات کی گئی ہے پہلے دور کی تو اللہ تعالیٰ نے بکا یوز کیا، اور بعد میں اگر بات کی گئی ہے مکہ کہ جب اس کا نام چینج ہوا مکہ تو پھر مکہ نام پڑا۔ اور وہ جو مکہ یعنی مکہ مبارکن، برکت والا، کہ یہ برکت والا ہے، اس کی جو برکت ہے، اس کا جو فیض ہے وہ لوگوں تک پہنچتا ہے اور وہ جاری رہتا ہے۔ اور الحمدللہ پوری دنیا میں یہاں جو روشنی ہے اسلام کی وہ پوری دنیا میں پھیلی ہے، اور لوگ ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی اسلام سے چیزیں لے کر اپنے اوپر اپلائی کیے ہوئے ہیں۔ تو یورپین تہذیب کو دیکھ لیں، انصاف دیکھ لیں، ان کا ساری چیزیں، تو وہ بہت ساری چیزیں اسلام سے آپ کرتے ہیں اور انہیں وہ اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں۔ وہدن، اور ہدایت، للعالمین، رہنمائی تمام جہانوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے۔ جب سے جنریشن شروع ہوئی ہیں تب سے لے کر اب تک جتنی بھی قومیں گزر گئی ہیں تمام کے لیے یہ برکت کا باعث بھی ہے اور ہدایت، گائیڈنس کا باعث بھی ہے کہ انسان کے لیے ہدایت بہت ضروری ہے، اور ہدایت کے بغیر وہ انسان تو ہے لیکن وہ کامیابی کی طرف اپنی عقل کی بیس کے اوپر نہ وہ کامیابی کی جو اچیومنٹس ہیں وہ نہیں حاصل کر سکتا۔ وہ پھر عقل پر ہی اگر اعتماد کریں گے تو صرف دنیا ہی دنیا ہمارے اوپر رہ جائے گی، اور اس گائیڈنس کو چھوڑ دیں گے جس طرح ویسٹ نے اپنی عقل پر ہی اور وہی کو چھوڑا تو وہ گمراہی ہوگی، ان کا خاندانی سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ تو ہم نے صرف یہ عقل جو وہی ہے یہ عقل سے سپیریئر ہے، اور اس کی روشنی میں ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کوئی لا بنتا ہے کچھ ہی عرصے بعد انسان ہی اس میں خود ہی بناتے ہیں، سب سے عقل مند لوگ خود ہی سے چینج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انسانی عقل جو ہے وہ کمپلیٹ رہنمائی نہیں کرتی، رہنمائی تو کرتی ہے ہدایت کی طرف لیکن کمپلیٹ نہیں۔ جو کمپلیٹ چیز رہنمائی کرتی ہے، جو انسان کو سکسیسفل بناتی ہے یہاں بھی آخرت میں بھی، وہ وہی ہے۔ انا بے شک، اولا
پہلا بیتن گھر وزیا مقرر کیا گیا للناسی واسطے لوگوں کے للذی وہ جو بھی بکا بکا مبارکن برکت والا وحدن اور ہدایت والا للعالمین تمام جہان والوں کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک اولا پہلا بیتن پہلا گھر بیتوں ودیعہ بنایا لی کے لیے ناسی لوگوں کے لیے للذینا وہ جو بھی بکا بکا مبارکن مبارک ہے اور ہدن ہدایت ہے للعالمین سارے جہاں والوں کے لیے. ہاں جی، جب مسلمانوں نے قبلہ چینج کیا تو یہود نے کہا کہ یہ اب پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر چینج کرنے کا حکم ہوا تو نبی کی وسلم کی خواہش بھی ادھر کی تھی تو مسجد حرم کو ادھر چینج کیا گیا. تو پھر یہود نے اعتراض کیا گیا تھا کہ اب مسلمانوں کو کس چیز نے اپنے قبلہ سے پھیر دیا ہے. تو پھر یہ اس کا جواب آیا کہ پہلا جو گھر تھا زمین پر جو اللہ کی بات کے لیے یہ مکہ مبارکہ میں جو مسجد حرم ہے وہ ہی ہے جو پہلا گھر تھا. فی ہے میں اس میں آیات نشانیاں ہیں بینات واضح. فی میں اس میں آیات آیتیں ہیں نشانیاں ہیں بینات واضح کلیئر. مقام ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم جب اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے تو مقام ابراہیم وہ جگہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور جو ان کے نیچے پتھر تھا وہ بھی نرم ہو گیا تھا اور اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی نشان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پتھر کو نرم کر دیا تھا. فی اس میں آیات آیتیں ہیں نشانیاں ہیں بینات واضح مقام میں ابراہیم مقام ابراہیم ومن اور جو کوئی داخلہ ہو داخل ہو اس میں کانا ہے آمینہ امن والا. تو میں ادھر گیا ہالینڈ میں گیا تو ادھر بھی کچھ ایسے علاقے تھے جہاں پر تھا کہ اس ٹائم کے بعد اس علاقے میں آپ نہیں جا سکتے اس ٹائم کے بعد اس علاقے میں آپ نہیں جا سکتے. تو ریسٹرکشن دی ہوتی تھی ویب سائٹ پر بھی ویسے بھی. تو لیکن اس کے بعد اللہ نے توفیق دی عمرہ کی تو جب میں ادھر آیا خانہ کعبہ میں مسجد نبوی میں گیا تو بہت ہی زیادہ سکون اور بہت ہی زیادہ امن اور کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوا. تو دیکھ لیں کہ کب سے یہ کام چل رہا ہے اور آج بھی اور اسٹیٹسٹکس بھی بتاتے ہیں کہ دنیا میں سب سے جو امن والا جو شہر ہے یہ جو مکہ مدینہ یہ جو سرزمین ہے یہ امن والی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی شامل تھی کہ اس شہر کو امن والا اور پھلوں والا بنا دیں. تو دیکھیں امن بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے اور جو فروٹ ہیں کیونکہ وہ حج ہے مسلمانوں کا مقام ہے تو پوری دنیا سے ادھر وہ ایک سپلائی ہوتا ہے اور وہ ایک مارکیٹ ہے. وَلِلَّهِ اور کے لیے لوگوں اور وَلِلَّهِ اور کے لیے اللہ کے علی الناس اوپر لوگوں کے حج البیت حج ہے بیت گھر کا من استطاع جو اس کی استطاعت رکھے جو اس کی کیپیسٹی رکھے جو اس کی طاقت رکھے سفر کی طاقت رکھے اخراجات کی طاقت رکھے. آج کل ویزا میں جو کرونا میں جو سیکشن ہے اگر سب کچھ وہ بندہ پور کرتا ہے جو اس کی طاقت رکھے علیہ طرف اس کی سبیلا راستے کی. اور دوسری صورت میں من اور جو کفرا انکار کرے فَإِنَّا بس بے شک اللہ غنی اس کو غنی کا مطلب ہے کسی چیز کی ضرورت نہ ہونا بے پرواہ. تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ جو زمانے والے لوگ ہیں ان کی پھر کوئی ضرورت نہیں انل عالمین سے تمام جہان. اگر تمام جہان والے بھی خدا کی شکری کریں تو ان کی اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کی صلاحیت رکھتا ہو اور وہ حج نہ کرے. اور آج کل ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کے پاس پیسے بھی ہیں وسائل بھی ہیں ٹائم بھی ہر چیز ہے لیکن دنیا میں مگن ہے اور ادھر نہیں جاتے. وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر پھر ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.
فی اس میں آیات و نشانیاں ہیں، بینات کلیئر واضح، مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے، ومن اور جو کوئی داخل ہو اس میں مکہ میں، کانا ہے آمینہ امن والا، وللہ اور کے لیے اللہ کے علا اوپر، ناسی لوگوں پر، حج البیت حج ہے اس کے گھر کا، من استطاع جو استطاعت رکھے، ایلا کی طرف ہی اس کے سبیلا راستے کی، ومن اور جو کفرا انکار کرے، فإنا پس بے شک اللہ غنی لا پر بے پرواہ ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، عن العالمین سے جہان والوں کی۔ سر یہ جو آنی ہے اس کا مطلب سے ہے یہاں پہ، ہاں یہ جی جو آخر میں جو جی جی سے ہے، ان کا مطلب سے جی، سندر سے پڑھیں شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی میں ہی اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات واضحہ، مقام 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 ابراہیم ابراہیم کا، مقام ابراہیم، اور من من اور جو کوئی داخل ہو اس میں، کانا ہے آمینن امن والا، اور لی کے لیے اللہ کے لیے، اللہ اوپر، اناسی لوگوں پر، ہجو حج ہے، البیتی گھر کا، من من سے من جو من جو استطاع جو اس کی استطاعت رکھے، الہی کی طرف اس کے، سبیلاً راستہ، ومن اور جو کوئی کفرا انکار کرے، فا پس انا بے شک اللہ غنی بے پرواہ ہے، ان سے عالمین تمام جہانوں کے لیے۔ جزاک اللہ، شاباش، تمام جہان والا کو شاباش۔ کل کہ اللہ کو پھر ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اللہ ان کا محتاج ہے کہ یہ اس کا گھر ہے حج کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے اور انہیں بلاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حج اور عمرہ کی توفیق دے۔ کل کہہ دیجئے، یا اے اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اہل کتاب زیادہ یوز سارا کے لیے یوز ہوا ہے۔ کل کہہ دیجئے یا، سر اوپر والی لائن ہے اچھا اچھا سوری، وہ ایک جیسے شروع ہو رہی ہے ہاں نا۔ جی صحیح صحیح، کل کہہ دیجئے یا اے اہل الکتاب، اہل کتاب، لما کیوں، وے تکفرون تم انکار کرتے ہو، بی آیات اللہ ساتھ آیتوں کا اللہ کی، واللہ اور اللہ، شہید گواہ ہے، اللہ اوپر، ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ تو یہ پھر اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے کتاب ہے کہ چیزیں ساری کچھ واضح ہیں، اس کے باوجود آپ انکار کرتے ہو، طرح طرح کی باتیں ڈھونڈتے ہو اس دین اسلام کے بارے میں، اور پھر اللہ کی آیتوں کا بھی انکار کرتے ہو، اور آپ کے دین میں ہی قرآن پاک کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی، سب کچھ آپ انکار کرتے ہو، حالانکہ اللہ بھی اس چیز کے اوپر گواہ ہے جو کچھ کرتے ہو، کیونکہ اللہ تو تمہارے دلوں کا جو بھید ہے، دلوں کا حال ہے، وہ بھی جانتے ہیں۔ تو کلیئرلی اللہ ان سے یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، تو کل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما کیوں تکفرون تم انکار کرتے ہو، بی آیات اللہ ساتھ آیتوں کا اللہ کی، واللہ اور اللہ، شہید گواہ ہے، اللہ اوپر، ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ قل کہہ دیجئے یا اے اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم کفر کرتے ہو، تم انکار کرتے ہو، بی آیاتی ساتھ آیتوں کے، اللہ کی آیتوں کے، با اور اللہ شدید سخت، اللہ شہید ہے یہ گواہ، وٹنس۔ شہید شہید گواہ، اللہ ما تعلمون جو تم عمل کرتے ہو اس پر۔ جزاک اللہ، شاباش۔ کل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اہل الکتاب، لما کیوں، تصدون تم روکتے ہو، ایک ہے انکار کرنا کہ ہم نہیں مانیں گے، دین اسلام ایکسیپٹ نہیں کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن پاک کو نہیں اپنائیں گے، ایک ہے روکنا۔ ایک تو ان کا جرم یہ تھا، یہ انکار کرتے رہے واضح چیز آ جانے کے بعد،
اور دوسرا انہوں نے جو ظلم کیا وہ روکنا تھا. کیوں تم روکتے ہو ان سبیل اللہ سے راستے اللہ کے. من جو امانہ ایمان لائے. جو کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہو. جیسا کہ پیچھے ہم نے آیتیں پڑھی کہ یہود نے آپس میں پلاننگ کی کہ صبح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرو, اسلام قبول کر لو, سارا دن ان کے ساتھ نمازیں پڑھو, شام کو اس دین میں تو ہم نے کچھ نہیں پایا اور یہ ایسے ہی ہے, تو شام کو پھر یہودی بن جانا. اس سے بہت سے مسلمان جو ہیں وہ بھی دیکھیں گے کہ یار یہ ان لوگوں کے پاس تو کتاب تھی تو یہ ریورٹ ہو گئے ہیں, تو پھر اس دین میں کچھ نہیں ہوگا. تو ان کے دل میں بھی ایسی باتیں آئے گی. اور اس آیت کے بارے میں ایک اور ملتا ہے کہ ایک یہودی تھے, شاس بن قیس تھے غالباً ان کا نام. تو انہوں نے دیکھا کہ انصار کے جو دو قبیلے تھے اوس اور خزرج, وہ آپس میں بڑا بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جب پہلے ان کے درمیان دشمنی تھے, اللہ کے نبی کی وجہ سے وہ اسلام کی دولت سے بھی مالا مال ہوئے اور آپس میں دوستی ہو گئی. تو انہوں نے کہا, اس نے کہا, ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کے درمیان نا جو ابھی ہجرت سے پہلے اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوئی تھی, جنگ باز تھی اس کا نام جنگ باز کا, ان کے درمیان اس جنگ کا ذرا ذکر کرو تاکہ انہیں وہ یاد آئے اور ان کے درمیان آپس میں رہو. تو جیسے ہی اس نے وہ جنگ کا ذکر کیا, کچھ درمیہ اشعار وغیرہ پڑھے, تو دونوں اوس اور خزرج ایک دوسرے پر ظاہر ہے اس طرف ہو گئے جیسے آج کل کوئی نون لیگ پی ٹی اے کی بات شروع کر دے تو حالات جس طرح کے ہو جاتے ہیں. تو وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے تلواریں اٹھانے کے اوپر آ گئے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے تشریف لے آئے, تو انہوں نے ان کے درمیان صلح کروائی. تو یہ اس قسم کی پلاننگ سازش جو اسلام کے خلاف, اور آج بھی یہ جو ویسٹ ہے, یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے, ایون مسلمان نہیں, ایون جو بدھ مت ہیں, جو دوسرے ہیں کنٹریز جو فور ہے, ان کے بارے میں ان کی جو پالیسی ہے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول ہے کہ جتنا یہ ہمیں ڈیوائڈ کریں گے, فرقہ واریت میں تقسیم کریں گے, ہندو مسلم جو چیزیں تھی سب کنٹیننٹ میں اس کو باریں گے, ہندوؤں کو مسلمانوں کا دشمن, تو اتنا ہی ان کا فائدہ ہوگا. ہم ڈیوائڈ ہوں گے اور ان کے سامنے کل کو طاقت بن کر کھڑے نہیں ہوں گے. تو آج بھی یہ کام وہی کر رہے ہیں. ایواجن کا مطلب ہوتا ہے کوئی ٹیڑھ, کوئی کج روی, کوئی ایسی بات جو سیدھی نہ ہو, کوئی نقص فائنڈ آؤٹ کرنا, کوئی خامی فائنڈ آؤٹ کرنا, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کارٹون وغیرہ اس طرح کی چیزیں یہ کرتے رہے. وان تم, اور تم, شہداء, اس پر گواہ بھی ہو, و اور ما نہیں, اللہ بھی غافلین, غافل, اللہ کو بھی اس بات کا پتہ ہے, اللہ اس چیز سے آپ کی جو یہ حرکت ہے آپ خود بھی جانتے ہو کہ آپ جان بوجھ کر اسلام کے خلاف یہ کام کرتے ہو. تم شہداء, تم گواہ ہو. وم اللہ, اور اللہ تعالیٰ بھی نہیں اس چیز سے غافل, اما ان سے مراد سے ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو, تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ بھی جاننے والے ہیں. کل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب, یا اہل کتاب, لما کیوں, تصدون تم روکتے ہو, ان سے سبیل اللہ راستے اللہ کے, من جو امنا ایمان لائے, تب غونہا تم تلاش کرتے ہو, ہاں اس میں ایواجن کوئی نقص, کوئی ٹیڑھ, کوئی عیب, وانتم, اور تم, شہداء, اس پر گواہ ہو, مَلَّاهُ, اور نہیں اللہ, بھی غافلین, غافل, اما سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. کل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لما کیوں, تصدون تم روکتے ہو, ان سے سبیل اللہ اللہ کے راستے سے, من کیوں, من جو کوئی آمنا ایمان لائے, تبغونہا تم تلاش کرتے ہو ان میں, ایوجن کوئی برائی, کوئی عیب, وا اور انتم ہو تم, شہداء تم گواہ, وا اور ما نہیں, اللہ بغافلن غافل ہے, اما سے ما جو تعملون جو تم کرتے ہو. جو تم شاباش.
یا ایوہ الذین، یا اے ایوہ اے اللہ زینہ وہ جو امنو ایمان لائے ہو، ان اگر تو تیو تم اطاعت کرو، تم تابع داری کرو، تم بات مانو، فریقن کسی گروہ کی، من سے، من الذین وہ جو اوتو دی گئی کتاب کتاب انہیں، یردوکم وہ ریٹرن کر دے تمہیں، وہ ریورٹ کر دے تمہیں، بعد ایمانکم ایمان تمہارے کے، کافرین کفر کی حالت میں، انکار کرنے والوں کی حالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں کو متنبہ فرما رہے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ یہ تمہارے ساتھ سامنے پلاننگ کریں گے، یہ خود بھی دین کو ان میں سے کچھ لوگوں نے تو ایکسیپٹ کیا اور آج تک بہت بڑی تعداد بھی ایکسیپٹ کر چکی ہے، لیکن پھر بھی یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے مفادات کی خاطر تمہیں اس سے روکیں گے، اور اگر آپ ان کی باتوں کو ماننا شروع ہوگے، جس طرح انہوں نے کہا کہ اب یہ انہوں نے قبلہ چینج کر لیا ہے، حالانکہ قبلہ تو بیت المقدس تھا، تو عام جو مسلمان تھے ان کے اندر وہ ایک قسم کا ڈاؤٹ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور یہ آج بھی کسی کے ایمان کو کمزور کرنا ہو تو اس میں ڈاؤٹ تھرو کیا جاتا ہے، شک اس بارے میں لے کے آیا جاتا ہے، اور پھر شک سے جو شیطان ہے وہ آگے آگے بندے کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کی باتوں پر کان دھرنا شروع کر دو گے، جو یہ کہتے ہیں اسی طرح کرنا شروع کر دو گے، تو یہ تو تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کفر میں لے جائیں گے، جو ناپسندیدہ ترین حالت ہے۔ یا ایوہ الذین، اے وہ جو امنو ایمان لائے ہو، ان اگر، اف تطیعو تم کہا مانو، تم اطاعت کرو، تم تابع داری کرو، فریقاً کسی گروہ کی، من الذین سے ان لوگوں کے، اوت الکتاب دی گئی جنہیں کتاب، یردوکم وہ لٹا دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم ایمان تمہارے کے، کافرین کافروں میں، کفر کرنے والوں میں، انکار کرنے والوں میں۔ یا ایو الذین آمنو اے ایمان، جی پڑھ لیں۔ یا ایوہا اے الذین وہ جو آمن و ایمان لائے، ان اگر توتیو تم بات کرو، تم اطاعت کرو، فریقاً کسی گروہ کی، من سے جو، الذین وہ جو اوتو دی گئی، الکتاب کتاب، یاردوکم وہ لٹا دیں تمہیں، بعد ایمانکم ایمان تمہارے کے، کافرین کفر کی حالت میں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت باس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم ادخلنا فی الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من العذاب القبر وعذاب الحشر والعذاب الميزان، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔